السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج بدھ 27 مارچ ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت ساری خبریں ہیں۔ بعض خبروں پر جو ہے میں سرسری بات کروں گا، اور بات ہم کریں گے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ اور خود جاوید عالم اوڈو کی اگلی منزل کہاں کی ہے، کہاں کے یہ دونوں آئی جی بننے جا رہے ہیں، اور خود موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کی مصروفیات کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، وہ کیا کرنے کے اس وقت خواہش مند ہیں، اور ان کی راہ میں جو ہے وہ کون اس وقت روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کون ان کی رٹ کو چیلنج کرنے کا باعث اس وقت بن رہے ہیں، وہ کیا ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا کہ نہیں۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور خود خادم رنگ کی اگلی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا سکتے ہیں یا کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئی جی غلام نبی میمن کے دیکھا دیکھی ان کے ڈسٹرکٹ ایس پیز اور ڈی آئی جیز نے بھی جو ہے وہ رسمی کارروائی کرتے ہوئے میٹنگوں کے انعقاد کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب ان میٹنگوں کے ذریعے ہی جو ہے شہر میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہوں یا دوسرے آرگنائز جرائم کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس بہت بڑی ایک تاریخ ساز افطار پارٹی کے بارے میں، جو کہ میرین کلب میں 26 مارچ کو ہوئی۔ یہ افطار پارٹی جو کہ خاص طور سے سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کے اعزاز میں رکھی گئی تھی۔ جب اس پارٹی کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس وقت رفعت مختار راجہ سندھ پولیس کے آئی جی تھے، اور اس پارٹی کا انعقاد کرنے والے ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن کے علم میں نہیں تھا کہ آئی جی کسی بھی وقت ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ 26 مارچ کا یہ پارٹی رکھی گئی تھی، اور اس میں تمام کارڈ جو ہے وہ شرکاء کو تقسیم کر دیے گئے تھے، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس پارٹی میں، اس افطار پارٹی میں شریک ہوئے، جس میں ڈپلومیٹ کی ایک بہت بڑی تعداد، پولیس کے بہت بڑے افسران، اور خود سیاستدانوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے، اور سماجی اور بڑے تو دوسرے بزنس مین ہیں، بزنس جو ٹائکون ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس افطار پارٹی میں شرکت کی۔ اپنی نوعیت کی یہ ایک بہت ہی شاندار اور عجیب اور بہت ہی اہم پارٹی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ جو بات محسوس کی گئی کہ آخر اتنی بڑی پارٹی میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور خود کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن نے شرکت کیوں نہیں کی؟ کیا یہ دونوں پولیس کے بڑے افسران اس افطار پارٹی میں مدعو نہیں تھے، انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، یا کہ ان دونوں بڑے افسروں نے خود اپنے طور پر اس پارٹی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، یا پھر اس پارٹی میں شریک نہ ہونے کی کوئی اور وجہ تھی؟ بہرحال ان کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا کہ اتنی بڑی تقریب جس میں اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شامل تھے، اس میں سندھ پولیس کے آئی جی رفعت غلام نبی میمن جو ہے اور خادم رن کیوں شریک نہ ہو سکے؟ یہ کویسچن مارک تھا، یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ ہر بڑا شخصیت جو اس پارٹی میں شریک تھی، وہ سب ایک دوسرے سے یہی چھیما گوئیاں کرتے ہوئے پائے گئے۔ یہ کہنا ہے ہمراز راہی کا، جو کہ اس وقت اس پارٹی میں شامل تھے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود آئی جی غلام نبی میمن نے بھی جو ہے ایک الوداعیہ جو ہے وہ سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور غالباً اڑتی اڑاتی جو اطلاع ملی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی کو، جمعے کو جو ہے غالباً یہ سی پی او میں جو ہے یہ الوداعی پارٹی رکھی گئی ہے خود رفعت مختار راجہ کے اعزاز میں۔
ناظرین اب یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ رفعت مختار راجہ تقریباً کوئی 7 ماہ تک جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی رہے. انہوں نے ایک نہیں 2 نہیں بہت ساری نئی روایتیں جو ہے وہ سندھ پولیس میں ڈال دی ہیں. ایک کس کس کا میں ذکر کروں، یعنی کہ غریب پرور ہیں اور ملنسار ہیں، رینکرز کے دلوں کے ہیرو ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں کھنچواتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، کبھی بھی برا نہیں مانتے ہیں، اونچ نیچ کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں. رینکرز پی ایس پیز کا فرق انہوں نے جو ہے وہ اپنی بے پناہ محبت، اپنی بے پناہ خلوص، اپنے بے پناہ لگن کے نتیجے میں بالکل ختم کر کے رکھ دیا. بعض اوقات تو سندھ کے پی ایس پیز کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ رفعت مختار راجہ واقعی پی ایس پی ہیں یا کہ کانسٹیبل سے آئی جی بننے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا طور طریقہ، ان کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ پی ایس پی افسروں کے مقابلے میں رینکر سے کچھ زیادہ ملتا جلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے ہمیشہ رینکرز کے لیے پی ایس پیز کے مقابلے میں. یہ شکایتیں جو ہے خود سندھ کے پی ایس پی افسروں کی جانب سے سامنے آئی ہیں. تو اب جو روایت تو انہوں نے بہت ساری قائم کی ہے سندھ پولیس میں، لیکن سب سے جو بڑی روایت اس وقت دیکھنے میں جو ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئی جی جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ نہیں ٹھہرتا. اگر ان کا تعلق سندھ سے ہے تو پھر وہ زیادہ منظر پر نہیں آتا، کوئی اس قسم کی تقریبات میں شرکت کرنے سے وہ اوائڈ کرتے ہیں، نہیں آتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اب وہ آئی جی نہیں رہے، اب ان کی وہ عزت، وہ تکریم، وہ مرتبہ یا وہ شان ان کو نہیں ملے گی جب وہ آئی جی تھے. جس طرح اس وقت ان کو زیادہ جو ہے ان کی عزت ہوتی تھی، اور جب آئی جی نہ رہے تو ظاہر ہے کوئی بھی ان کو نہیں پوچھے گا. تو اس لیے وہ اپنی اس ایک طریقے سے رسوائی کا جو ہے وہ سامنا کرنے کی ان میں جرت ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ پکچر سے، اسکرین سے غائب ہو جایا کرتے تھے. اور اگر کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے، کسی اور صوبے سے، تو وہ تو چارج دے کر فوراً ہی رفو چکر ہو جایا کرتے تھے. اور بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ جو چارج بھی دینا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ چارج سے پہلے ہی وہ عمرے پر چلے جاتے تھے یا کسی اور چھٹی پر چلے جاتے کہ ان کی چھٹی میں ہی یہ پوسٹنگ ہو جائے تاکہ وہ اپنی سلطنت کی تباہی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے. یعنی ان میں اتنی سخت جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تبدیلی کا جو ہے وہ زخم، درد جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ ایسے سچویشن سے دور رہنے میں ہی وہ اپنی عافیت خیال کرتے تھے، وہ اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچنے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. ان میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کی ہمت جرت نہیں تھی. لیکن آفرین ہے رفعت مختار راجہ پر کہ کتنے پرتپاک طریقے سے جب وہ آئیں غلام نبی میمن ان سے ملنے کے لیے، چائے لینے کے لیے، تو کتنا سینہ چوڑا کر کے انہوں نے جو ہے وہ ان کی امانت انہیں لوٹا دی کہ ان کا آرڈر ہو چکا تھا. ان پر قسمت کی دیوی دیوتا مہربان تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کی امانت ہے، یہ لیں آپ اپنا چارج. انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے چارج ان کے حوالے کر دیا. یعنی بہت ہی زیادہ ان میں جوش و جذبہ. اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کوئی چہرے پر کوئی پریشانی کے، بے چینی کے کوئی آثار آپ کو نظر نہیں ہوگا. وہی ان کا یعنی کہ خوش و خرم چہرہ جو تھا ان کا آپ کو تصویروں میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا. لیکن اس سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے سی پی او سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی اب وہ آئی جی نہیں رہے سندھ پولیس کے، سب کچھ انہوں نے چارج دے دیا، اب جا رہے ہیں، اس وقت کی آپ تصویر دیکھیں، ان کے چہرے پر آپ کو کوئی مرجھایا ہوا پن آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہی کھلتا ہوا چہرہ، وہی یعنی کہ چہرے پہ جو ان کی رونق ہے، شادابی ہے، وہ آپ کو ویسے ہی نظر آئے گی جس سے وہ آئی جی تھے. یعنی اب تک وہ سندھ میں ہیں اور تمام تقریبات میں بالکل اسی طریقے سے شرکت کریں جیسے کہ وہ اب بھی سندھ پولیس کے آئی جی ہیں. یعنی آئی جی ہونا نہ ہونا ان کو میٹر نہیں کرتا ہے. ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے خیالات پر پوسٹ جو ہے وہ حاوی ہمیں دکھائی اس وقت نہیں دے رہی. یہی جو ہے ایک بہت بڑی روایت ہے جو ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ سندھ پولیس میں کم از کم جو ہے
دکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ پہلا موقع ہے کم از کم مجھے اپنی 30-35 سال کی جو کرائم رپورٹنگ ہے، میں نے بہت لاتعداد آئی جیز کو آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن ایسا آئی جی میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا. اس لیے مجھے جو ہے یہ سب کچھ اس وقت کہنا پڑ رہا ہے. یہ تو تھا آئی جی کا، اور اب غلام نبی میمن بھی انہیں الوداعی پارٹی دے رہے ہیں. میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ جمعے والے دن. ناظرین، آئی جی رفعت مختار راجہ کی اگلی منزل کیا ہے؟ قیامت گل کی جو رپورٹ ہے وہ 2 آپشن ان کے پاس ہیں، حالانکہ ایک تو کنفرم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں غلطی کی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو پوسٹ ان کو ملنی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کے پولیس گروپ کے سب سے زیادہ تگڑے، سب سے زیادہ با اثر یا سب سے زیادہ لاڈلا آپ کہہ دو، انہیں کہا جائے عثمان انور کے بعد، تو غلط نہیں ہوگا. رائٹ ہینڈ ہے محسن نقوی کے، وزیر داخلہ کے. محسن نقوی کون ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر میں اس کو وائسرائے کہہ دوں پاکستان کا تو غلط نہیں ہوگا. یعنی کہ سب سے بڑی پوزیشن اس وقت محسن نقوی کی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق، یعنی کہ پی ایم 0 ہے، صدر پاکستان 0 ہے، باقی جو بڑی پوسٹیں ہیں کسی کو بھی آپ اس وقت کہہ دیں، سب کچھ ان کے سامنے بے معنی ہے. اس وقت پورے پاکستان کو جو ہے وہ محسن نقوی چلا رہے ہیں. اور محسن نقوی کے دستراز کون ہیں؟ 2 ہی ہیں، میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جس میں سے ایک رفعت مختار راجہ بھی ان میں شامل ہیں. تو اب اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے. اگر وہ آئی جی سندھ رہنا چاہتے تو کوئی اس کو تبدیل کرنے کی کسی میں جرت ہمت، لیکن وہ خود یہاں پر رہنے کے خواہش مند نہیں تھے، اس لیے وہ چلے گئے. اگر رہنا چاہتے جب 20 دن وہ رہے یہاں پر اتنی شدید تر مخالفتوں کے باوجود، تو وہ 20 مہینے بھی رہ سکتے تھے، لیکن ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ کوئی ڈاکہ مارنے نہیں آئے تھے، کوئی پیسے کمانے نہیں آئے تھے. جس طرح کے دوسرے آئی جیز کا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ ان کا یہی ہوتا ہے، ترجیحات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے پوسٹ پر رہتے ہوئے اپنے پراپرٹی اور اپنے اثاثوں کو اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ غریبوں، لاچاروں، یتیموں کے آئی جی کا شہوہ نہیں ہے. یہ ان کی ترجیحات کیا، ان کا اس طرف سوچ بھی نہیں ہے. بہرحال اب اگلی منزل ان کی آئی جی پنجاب، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی جی ریلوے بھی ہو سکتے ہیں. ہے کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. جاوید عالم اوڈو کے لیے فائنل کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے بلوچستان کا. ایڈیشنل آئی جی کراچی کی آفر تھی، لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان ٹائم پر راضی ہو جائے دوبارہ کہ ہاں ہو جائے، لیکن فی الحال منیر شیخ سینئر جو ہے وہ ان کا پلڑا اس وقت بھاری ہے. 24، 48، 72 گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کچھ یہی بتاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کی. محنتی ہیں، اچھے افسر ہیں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. کوشش کرتے ہیں. ترجیحات کام کی ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی آپریشن کو زور دیتا ہے اور کوئی مرہم پٹی سے کام چلاتا ہے. کوئی کھود کر کام کرتا ہے اور کوئی کاسمیٹک انداز سے جو ہے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جس طریقے سے بلدیہ والے، کوئی منسٹر، کوئی چیف منسٹر کسی گاؤں میں جا رہا ہے تو نالے ہیں، یہ ہیں، وہ نالوں کو ڈھانپنے کے لیے چونا چھڑک دیتے ہیں، وہاں پر ٹینٹ ڈال دیتے ہیں کہ چیزیں چھپ جائیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، یعنی کہ خانہ پوری. یہی حال جو ہے وہ ہمیں اس وقت پولیس میں دوسرے جو شعبے ہیں سرکار کے، اس میں بھی یہی لیلا پوتی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. خانہ پوری اس کو کہتے ہیں. بہرحال اس وقت جو ہے سندھ کے آئی جی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو چکے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کا قبلہ جو ہے درست کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. قابل تعریف ہیں ان کے یہ عزائم، قابل ستائش میں کہوں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے وہ صفائی کا عمل شروع کر دیا. اطلاع یہ ملی ہے کہ سی پی او میں وہ کھڑے تھے کہ کون دیکھا جائے کہ کون سا افسر جو ہے وہ کب آتا ہے. 2 قسم کی کیٹیگریاں ان کے سامنے آئی کہ 10 بجے سے پہلے کتنے ان کے سٹاف افسر آئے اور 10 بجے کے بعد کتنے آئے.
جو 10 بجے سے پہلے آئیں ان کو تو انہوں نے معاف کر دیا، لیکن جو 10 بجے کے بعد آئیں ان کی انہوں نے بہت بھرپور قسم کی کلاس لی، سخت لان تان کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس نے کہا کہ 10 بجے سے پہلے میں حاضری چاہتا ہوں اپنے تمام اسٹاف افسروں کی، جس میں جتنے بھی ان کے ڈی آئی جی شامل ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈی آئی جی ہو، ویلفیئر کا ڈی آئی جی ہو، آئی ٹی کا ڈی آئی جی ہو، جتنے اے آئی جی ہیں ان تمام کی اور ان کے اسٹاف کی موجودگی 10 بجے سے پہلے وہ چاہتے ہیں ٹائم پر۔ 10 بجے کے بعد جو آئے گا اس کی غیر حاضری لگے گی اور ان کے خلاف کارروائی بھی وہ کریں گے۔ 10 سے 2 بجے تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کے لیے مختص کر دیا ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ کمپلیننٹ کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے 10 سے 2 بجے کے دوران۔ تو یہ اچھے ان کے عزائم ہیں، جس کی میں پھر کہوں گا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہرحال اب دوسری جو اب انہوں نے جو ایک بڑا ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کر دیا کہ یہ جو آرگنائز جرائم کے اڈے، اب یہ ان کی ترجیحات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں کراچی کی ہو یا پھر اندرون سندھ کے کچے کے ڈاکو ہوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی یا پھر اسٹریٹ کرائم کی جو کرمنل ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے؟ یہ کیا پہلا اسٹیپ ہے کہ پہلے یہ کریں گے، اس پر قابو پانے کے بعد اسٹریٹ کرمنل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی؟ یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت میچ نہیں ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ ناظرین، اب یہ تو وہ جرم ہے کہ جو ایک ہیڈ کانسٹیبل رینک کا پولیس والا جو ہے وہ بند کرا سکتا ہے، کیونکہ آرگنائز جرائم جو ہیں، میں پہلے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں شد و مت کے ساتھ یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ وہ جرائم ہیں جو کہ پولیس کی مرضی سے چلتے ہیں۔ اگر ایس ایچ او نہ چاہے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نہ چاہے، تو کسی کا باپ بھی جو ہے وہ اپنے علاقے میں گٹکا ماوا نہیں بیچ سکتا، کسی کا باپ بھی جو ہے وہ ایرانی پٹرول نہیں بیچ سکتا، ڈیزل نہیں بیچ سکتا، کسی کا باپ بھی جو ہے وہ چھالیا کی اسمگلنگ نہیں کر سکتا، منشیات نہیں بکوا سکتا، نارکوٹک نہیں بکوا سکتا، جوئے سٹے کے اڈے نہیں چلا سکتا، اگر ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نہ چاہے تو۔ لیکن چونکہ یہاں سب چاہتے ہیں تو کام چلتا ہے۔ تو اب اگر آئی جی حقیقتاً مخلص ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو تو انہیں اتنا لمبا چوڑا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹاسک فورس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو وارننگ دے دیں، ان سے آپ سرٹیفکیٹ لے لیں کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کے علاقے میں کچھ بھی نہیں چلے گا، اور پھر آپ آئی آر منگوائیں، جس کی رپورٹ آتی ہے اس کو آپ ایس ایس پی کو آپ ڈسمس کریں نا، ان کو آپ سسپینڈ کریں نا، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ یہ سارے کے سارے ایک ڈسٹرکٹ کے اگر 14 ایس ایچ او ہیں، 15 ایس ایچ او، سب کے سب سیخ کی طرف سے ہو جائیں گے اگر آپ نے ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف کارروائی تو کی۔ آپ جڑ کو چھوڑ کر شاخوں کو کتر رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خانہ پوری تو ہو جائے گی، آپ کی دہشت تو پھیل جائے گی، لیکن آپ کی بی کمپنی تو بھر جائے گی، لیکن جرم گناہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ ایک چلے جائے گا بی کمپنی میں، دوسرا آ جائے گا، 4 چلے جائیں گے بی کمپنی میں، 6 اور آ جائیں گے وہی کام کرنے کے لیے، کیونکہ اصل بیماری جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، ان کا جو حرام کھانے کا جو طریقہ ہے وہ ختم نہیں ہے، اس کو غلام نبی میمن صاحب آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے، میرا شوق نہیں ہے، اقبال کا شعر ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے مری بات۔ یہ میں سابق آئی جی کے لیے بھی یہ کہا کرتا تھا، آج میں پہلی مرتبہ آپ کو بھی اس علامہ کے شعر کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کریں اگر آپ واقعی یہ سب کچھ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میمن صاحب یہ آپ سنیں، یہ آپ کے ایس ایس پی کیماڑی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انویسٹیگیشن اب تک ہوئی ہے؟ بیسیکلی جو پہلے میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، تو اس کے مطابق آپ نے جو بھی کوشچنس کرنے ہیں وہ آپ کو لے دے گا۔ بیسیکلی یہ جو افطاری کا ٹائم ہے اس سے کوئی آپ کہہ لیں 5-7 منٹ پہلے محمد اقبال یہ اپنے یہ جو اس کا لیفٹ سائڈ پہ گھر دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ یہ اس کے سامنے جو بنا ہوا ہے تھوڑا سا چھجا سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور رمضان افطاری کی انتظار کر رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل، ایک 125 اور ایک 70، اس پہ 4 بندے آئے ہیں
और उन्होंने आके जो फ्रंट वाला मोटरसाइकिल था उसने आके ब्रेक मारी है और उससे हल्की सी बात की है क्या कर रहा है, इसको लगा के जैसे कुछ स्नैचर्स हैं, लेकिन उन्होंने पीछे काला शॉपर था उसमें से ग्रेनेड निकाले और निकालने के बाद एक ग्रेनेड उसकी तरफ फेंका। जब ग्रेनेड उसकी तरफ फेंका तो थोड़ा सा बुखला गया, लेकिन वो स्पेस ऐसा था जैसे आप देखें ऊंचा, तो इसने उस ग्रेनेड को जब पाँव मारा है तो ग्रेनेड वो उस थल्ले से गिर के रोड के ऊपर जमीन पे गिर गया रोल करता हुआ। इतने में उसने बेटी को अंदर किया, खुद भी जो इतनी देर में ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो ब्लास्ट की वजह से ये था कि वो खुद हाइट पे था तो ब्लास्ट नीचे हुआ, जिसकी वजह से उसको कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। एक बच्चा जो कि पासर भाई यहाँ से जा रहा था, जो मांगने वाला था शायद, उसको की कमर पे थोड़ी सी जो है वो शरे लगे हैं, लेकिन वो भी पटनी हॉस्पिटल में और स्टेबल है। और जो मोहम्मद इकबाल है जो इसका मेन विक्टिम है, उसको आंख पे थोड़ी चोट लगी है, लेकिन वो पट्टी कराई है, पट्टी वगैरह उसने करवाई है, ड्रेसिंग तो अभी बेहतर है, स्टेबल है। मैं उससे भी बात करके आया हूँ। बेसिकली जो अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें इस पर कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल या फिर टारगेट वो हमें नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी क्राइम सीन बॉम्ब डिस्पोजल को बुलाया है। ग्रेनेड के शवाहिद तो हमें बिल्कुल मिले हैं, वो 100% ग्रेनेड ही है। हमें उसका जो लिवर होता है, लिवर हैंडल, वो हमें मिला यहाँ से क्राइम सीन से। बाकी कुछ चीज़ें मिली हैं तो उसमें तो डाउट नहीं रहता कि ग्रेनेड ब्लास्ट था, नहीं उसमें तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि क्या रीजंस बने हैं जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। और इसमें ना सिर्फ मोहम्मद इकबाल जो मेन विक्टिम है वो, और बाकी इसकी फैमिली भी, उसको भी इंटरोगेट करने की हमें जरूरत है ताकि पता चल सके कि असल रूट काज क्या है। इकबाल साहब का अपना एक जनरल स्टोर है छोटा सा, और थोड़ा सा वो अपना चलने से थोड़ा सा वो इशू है, लेकिन ये है कि वो इनकी कोई यहाँ पे मोहल्ले में या इलाके में इस तरह की कोई स्टैंडिंग नहीं है, या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह की किसी के साथ एफिलिएशन हो, इस तरह की कोई वो जर्नल इस तरह के। मेरी उनसे बात हुई है, मोहम्मद इकबाल को स्पेसिफिकली इस तरह का कोई थ्रेट नहीं था, ना ही किसी से ऐसी बात हुई है। जहाँ तक फायरिंग की आपकी बात है, फायरिंग बिल्कुल हुई है, और कुछ हमें जो है वो यहाँ से कोल भी मिले हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं जिनकी डीवीआर हमने। ये एक वारदात हुई थी उनके इलाके में बम धमाके की। आपकी रिट को चैलेंज ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जरा बताता चलूं। आपकी ही ऑर्डर आपको दिखाना चाहता हूं कि शिकारपुर के एसएसपी थे और आप ही ने इन्हें जो है वहां से तब्दील करके इन्हें एक शौकास दिया था कि ये जो है कांस्टेबल को इन्होंने एसएचओ लगा दिया था। ये वही कैप्टन फैजान है। और आपको पता है कि इनके पुश पर कौन है, आपको पता है कि इनमें कितनी सलाहियत है, कितनी काबिलियत है, क्या ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को चलाने की अहलियत रखते हैं। ये आपके लिए सोचने वाली बात है। आपके हाथों जो पहले मुजरिमाना गफलत और लापरवाही में जो है वो लाइन हाजिर हो चुका था आपके हाथों, अब आप आईजी हैं दोबारा, और ये केमाड़ी टाउन जैसे डिस्ट्रिक्ट का ये एसएसपी है। तो क्या इनके होते हुए वहाँ से जो लाइन चलती है, बलूचिस्तान से जो लाइन आती है मौजको के रास्ते, वो क्या लाइन आप इनके ज़रिए बंद करवा सकेंगे? आपको भी पता है कि इनके डांडे कहाँ जाके मिले हुए, आपके भी इल्म है कि इनकी पोस्टिंग इस वक्त यहाँ पर किसने करवाई, किसका प्रॉक्सी है, ये किसका फ्रंट मैन है, ये किसका चेहरा है, ये कुछ भी नहीं है। इनकी पुश पर कौन है आपके इल्म में है। आप क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकोगे? क्या आपकी टास्क फोर्स इनके इलाके में छापे मारने की जरूरत कर सकेगी? अगर छापे मार भी लेती हो, क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकोगे? ये आपके सोचने की बात है। एक तो ये है, यानी कराची का एक टर्मिनल तो ये है इनके पास है, दूसरा टर्मिनल जो है वो आपके ही एक और लाडले हैं सच्चल के एसएचओ कोराई। ये तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे? ये दोनों जो है, एक एसपी है और एक एसएचओ है, दोनों आपकी रिट को इस वक्त बराह रास्त चैलेंज करने का बाइस बन रहे हैं। अगर वाकई आप ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे ख़त्म करवाने के हक में हैं, तो बजाय कि आप हर जगह छापे मारने के, ये दो जो मंबे हैं जहां से चीज़ें आ रही हैं, इसको आप बंद कर देंगे तो पूरा शहर जो है वो सुकून का सांस लेगा। कुछ भी नहीं होगा, आपको हर जगह छापे मारने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। इन दो के खिलाफ आप कार्रवाई करें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है। अब चलते हैं, जो तीसरा हिस्सा है वो है दो जो धारे जो हैं इस वक्त इतला ये मिली है कि आईजी के रेडार पर आ चुके हैं। एक हैदराबाद के डीआईजी हैं तारिक रज़ाक दारेजो, और दूसरे जो हैं वो चाकीवाड़ा थाने के एसएचओ हैं साजिद धारेजो इंस्पेक्टर, जो कि
خود حیدرآباد کی جو ڈی آئی جی ان کے برادر نسبتی بتائی جاتی ہیں۔ نگراں حکومت میں تمام ایس ایچ او ادھر ادھر ہو گئے تھے، لیکن یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ نہ تو معذرت کے ساتھ کوتوال میں اتنی ہمت جرت تھی کہ انہیں چینج کر سکے، کیونکہ بڑے لوگوں کے یہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کا فہم و ادراک جو ہے خود قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کو بھی ہے۔ لیکن غلام نبی میمن انہی لوگوں کے ہاتھوں بڑے دکھی رہے ہیں پچھلے 4-6 ماہ سے۔ بڑا ذہنی اذیت انہیں انہی لوگوں کی طرف سے ملا۔ ان کی ایک کھڈے لائن جیسی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے جو ہے 4-5 ماہ تک جو ہے وہ غیر معمولی تعطل کا شکار رہی، اسٹیٹ لائف کی پوسٹنگ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑے تکلیف جو انہوں نے گزاری ہے، تو اب اس تکلیف کے ازالے کا وقت جو ہے قدرت نے انہیں دے دیا۔ سندھ پولیس کے آئی جی بننے کی صورت میں، وہ بھی دوسری بار۔ اب ان کے براہ راست انڈر میں جو ہے وہ خود ڈی آئی جی حیدرآباد آ چکے ہیں۔ تو طارق رزاق داریجو جو ہے وہ ان کے سر پر اب تبدیلی کی تلوار لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے یہ تمام تر سچویشن جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، اور انہیں پڑھنے کی انہیں ضرورت ہے۔ یہی حال انہی کے برادر نسبتی جو چاکی واڑے کے سچو ہیں، انسپکٹر ساجد دھاریجو کے لیے بھی، کہ وہ پتہ نہیں انہوں نے امتحان دیا ہے نہیں دیا ہے، وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس کے زد میں آ کے انہیں کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر یقیناً ان کے علاقے میں ٹاسک فورس بہت بھیانک کارروائی کر کے ان کے جرم پکڑ کر انہیں بی کمپنی کا مکین بنوا دے گی، اور وہاں پر وہ اس وقت تک سڑتے رہیں گے جب تک کہ انہیں وہاں بھیجنے والے چاہیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے جو کہ میں نے حیدرآباد کے ڈی آئی جی طارق رزاق داریجو کو کے گوشگوار کر دیا۔ وجوہات کیا ہیں وہ سب ان کے بھی علم میں ہے۔ آئی جی کے غلام نبی میمن کے آنے سے جو ہے وہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ پیر محمد شاہ کے وارے نیارے ہو گئے، اور اس طریقے سے جو ہے عاصم قائم خانی کی پوسٹنگ کروانے میں جو ہے غلام نبی میمن کو غیر معمولی دشواری، غیر معمولی پریشانی، غیر معمولی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سلیم بجاری سے ٹکراؤ کی صورت میں، کیونکہ سلیم بجاری جو ہے وہ سی ایم کے اس وقت دست راست ہیں، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ عاصم قائم خانی کی پوسٹنگ ہونے پائے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی تاؤ کھا کے بیٹھے ہوئے اپنے ہی بھتیجے اور اپنے ہی داماد کے خلاف کارروائی کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے غلام نبی میمن کے لیے۔ غلام نبی میمن چاہیں گے کہ عاصم قائم خانی ان کے ڈی آئی جی اسٹیپ یا پھر ڈی آئی جی ایڈمن بننے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ وہ ان کی انکوائریوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر لے سکے، کیونکہ اب آگے چل کر جو ہے وہ انکوائریوں ہی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ یعنی جو مزے کر لیے ہیں کراچی کے پولیس افسروں نے یا پھر سندھ کے پولیس افسروں نے رفعت مختار راجہ کے آئی جی ہوتے ہوئے، ظاہر ہے کہ اب انہیں ان مزوں کا جو ہے وہ خمیازہ اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب انہیں تکلیفیں، پریشانیاں، ذہنی اذیتیں، رپارٹی ان کے خلاف آئی آرز کی اجرا، اور پھر بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائے جانے کی جو ہے صورتحال ہے، وہ اب تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آج ٹریفک کی بھی خبر شامل کرنی تھی، لیکن اب پروگرام کا دورانیہ 27 منٹ ہو چکا ہے، تو میں اب کل کے پروگرام میں اس پر ذکر کروں گا۔ معذرت کے ساتھ گاڈ فادر کے خلاف کچھ اور بہت سارے
شواہد سامنے ان کی کرپشن کے اور خود ان کے اپنے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ سے ٹکراؤ کے سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال لب لباب یا خلاصہ اب یہ ہے کہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ غیر معمولی اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے جو کاری ضرب لگائی ہے وہ کوتوالے شہر پر لگائی ہے، جو انہوں نے ایک بندر بانٹ اور کاروبار شروع کر رکھا تھا ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کا، وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک میسج ہے خود خادم اعلیٰ کے لیے کہ وہ اب جانے کے لیے پر تول دیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ کاری ضرب ان پر لگ چکی ہے، اب ان میں اتنی جرت ہمت نہیں ہے کہ وہ آئی جی سے جاوید عالم اوڈو کی طرف سے کہہ سکے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، دس از ناٹ یور بزنس، آئی ایم ایڈیشنل آئی جی کراچی، یہ میرا دائرہ اختیار ہے کہ میں کس کو ایس ایچ او لگاؤں کس کو ایس ایچ او نہ لگاؤں، یہ میری ثوابی دیدی طاقت ہے، اختیار ہے، اس سے آپ کا ایز اے آئی جی کوئی لینا دین۔ وہ یہ کہنے کی ہمت جرت طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے اپنے پیروں تلے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کھسک رہی ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور انہیں بھی یہ اب گنگنانا چاہیے، چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، ختم ہوئے دن اس ڈالی کے جس پر تیرا بسیرا تھا۔ خادم اعلیٰ صاحب آپ تو چلے جائیں گے، لیکن جو آپ کے چہیتے ہیں، جو آپ کے لاڈلے ہیں، جو آپ کے اے ٹی ایم ہیں، پٹھان خان، زوار حسین، چودھری شاہد اور حاجی ثناء اللہ، یہ سب کے سب آئی جی غلام نبی میمن کے ریڈار کے نیچے آ چکے ہیں، اور آگے آگے دیکھیے کہ ان کے خلاف رفت مختار راجہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے پھر بھی مروت سے کام لیا، لیکن اب دو دہاڑی چھری کے نیچے یہ آ چکے ہیں، اور انہیں مولی اور گاجر کی طرح سے ذبح ہونے سے آپ نہیں بچا پائیں گے، بلکہ یہی لوگ آپ کے معاملات پر جو آپ کی بے ضابطگیاں لوٹ مار جو ہیں اس میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔